اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں براہ راست مدنی پھولوں سے نوازا۔ آپ نے عاشقان رسول کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے۔ سحری و عاشقان رسول نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کی ہفتوں اتوار کی درمیانی شب کے بابرکت لمحات اور ان گھڑیوں کا احوال اس مدنی گلدستے میں آپ بھی دیکھیے۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ کچھ آفیسز میں، گھروں میں یا اسکول میں نظام کے طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو ٹانگ مار دی، مکہ مار دیا بڑی زور سے، یا کوئی چیز کھینچ کے مار دی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی اسلام بہن یا اسلام بھائی کسی مرض میں مبتلا بھی ہو سکتا ہے، تو اس معاملے میں رہنمائی اگر فرما دی جائے تو بہت اچھا ہو جائے۔ وہ مزاح یا وہ دل لگی کہ جس سے نہ اس کی جان کو کوئی تکلیف پہنچے، نہ اس کی عزت کو حرف آئے، نہ اس کے دل پر کوئی تکلیف پہنچے، یعنی دل آزاری ہو، ایسا مطلب یعنی کہ بے ضرر مزاح کبھی کبھی کر لیا جائے تو حرج نہیں ہے۔ البتہ سوال میں جو بیان کیا مزاح نہیں ہے، یہ تو جہالت کی انتہا ہے اور بہت بے درد قسم کا یہ مذاق ہے، اور یہ تو بالکل اس کی تو شریعت اجازت کہاں دے گی۔ بلکہ جس کو اس طرح مارا ہو تو ظاہر ہے کہ بغض و کینہ دل میں بیٹھنے کا یہ بھی ایک سبب ہے۔ اس طرح کی مذاق یہ تو کرنا نہیں چاہیے، اس سے تو توبہ بھی کرے اور اب اس کو بھی راضی کرے جس کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو بعض اس سے ایک نازک پوائنٹ ہوتے ہیں بدن میں کہ وہاں اگر کوئی ہلکی بھی کوئی چوٹ لگ جائے تو بندہ اس میں مر جاتا ہے۔ کبھی غصہ آ گیا تو خواہ آپ نے ہی اسی نازک مقام پر ٹھوک دیا اور بندہ سو گیا، اور آپ پھر سریوں کے پیچھے جا کر پندہ پھانسی کا پہننے کے منتظر رہیں اور سارا آپ کا گھر اجڑ جائے، خاندان برباد ہو جائے۔ جو رسوائی ہوگی وہ تصور سے باہر ہو، جس کے سر پہ آ کر پڑے اس کو ہی سمجھ آئے گی، اپنے سر پہ آ کے پڑی نہیں ایسی تو اپنے کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے ایسا مذاق نہ کیا جائے، بلکہ جو بار بار مذاق کرے نا اور ویسے ہی اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے۔ اور جس کو اپنی بے عزتی کروانی ہو نا وہ بچوں سے مذاق کرے، اور جو بھی سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان میں نہیں پڑتے، یہ اس میں یہ کھلنڈرے ٹائپ کے اور جو آزاد منش نوجوان ہوتے ہیں یہ زیادہ اس میں پڑھتے ہیں۔ بہت اچھا لگا، الحمدللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا، علم دین کی باتیں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں آ کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت اچھی دین کی باتیں سیکھی الحمدللہ، اور میں نے یہ نیت بھی کی ہے کہ انشاءاللہ اپنے مدنی مقصد پر پورا اتروں گا۔ ہمارا مدنی مقصد یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ باپا جانی کا مذاکرہ سن کے مجھے بہت مزہ آیا، دل کرتا رہتا ہے کہ ہر وقت باپا جانی سامنے ہوں اور ہم دیکھتے رہیں، باپا جانی ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہوں۔ باپا جانی کو آپ لائیو دیکھ کر میں نے اچھی نیتیں کی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، داری شریف کی اور سنتوں میں عمل کرنے کی، اور ہاتھوں ہاتھ میں نے بیعت بھی کی ہے۔ آج کا مدنی مذاکرہ بہت پیارا ہوا ہے۔ جب بھی ہم سنتے ہیں کہ مرشد کا مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے تو ہم بس آ جاتے ہیں، گھر والے بولتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ مدنی مذاکرے میں جا رہے ہیں۔ اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، ساری دنیا کے کناروں سے صدا لگی بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، اہل سنت کے صاحب شاہکار تو، اتنے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، میں ہوں منگتا میں ہوں سائل، یا مرشد میری جھولی بھر دو، یا مرشد
شیشے میری جھولی بھر دو یا مرشد میری جھولی بھر دو یا مرشد میری جھولی بھر. پہلا تو مشورہ میں یہ دے دوں، احیاء العلوم جلد اول آپ اپنے طلبہ پر اگر یہ لاگو کر دیں نا، اس کا مطالعہ کر لیں کہ اس سے جو امام غزالی سمجھائیں گے نا وہ میں آپ نہیں سمجھا سکتے. طالب علم پڑھنے میں کمزور ہو، اس کی تذلیل سے بچنا ہوگا. ایک کہ سب کے سامنے اس کو ٹھیک ہے سرزنش کی، لیکن اس کا بھی کوئی دائرہ ہونا چاہیے. جو بھی جامعہ ہو، ہمارے جامعۃ المدینہ میں تو خاص کر میں نے یہ عرض کیا ہوا ہے، اس میں سے طالب علم کو خارج نہ کیا جائے. ہاں کینسر کا مرض ہوتا ہے، عضو کاٹنا پڑتا ہے، مگر وہ ضرورت بہت بعد میں آتی ہے. اس لیے کہ اول تو علم دین کی طرف آتا کون ہے، اس کی پذیرائی کتنی ہے. بچ بچا کے ہمارے پاس آ گیا ہے تو کچھ تو دین کی محبت تھی اس کو یا ان کے والدین کو. جب یہ آیا ہے تو اب بس وہ اس پر پوری محنت کرنی ہے کہ یہ نکل کر نہ جائے. خوف خدا دل میں رکھ کر اور انصاف کے ساتھ سب کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہوئے اعلاء کلمۃ الحق کی نیت کے ساتھ اس کو پڑھایا جائے. اگر آپ اکھڑ پر زیادہ محنت کریں گے جو نہیں پڑھ پاتا، ثواب تو ملے گا. ذہن طالب علم ٹھیک ہے اچھا لگتا ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ بھی تو پھینکنے کا نہیں ہے نا. اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے کیسے پتا چلے گا؟ وہ ذہن کے لیے تو تکبر کا چانس زیادہ ہے. اس غریب میں کہاں سے تکبر آئے گا؟ اس کو تو احساس محرومی کا سلسلہ رہے گا. اس کو شفقت کی زیادہ ضرورت ہے. یہ پڑھ جائے، اللہ کا نام یہ بھی لیتا رہے. ہم نکال دیں گے تو یہ ماڈرن ہو جائے گا، مطلب آوارہ گردی کرے گا. تو اپنے پاس ہے تو کچھ تو اللہ رسول کا ذکر کرے گا اور دین سیکھے گا. تو اس لیے وہ پیار، نرمی، کبھی سختی، کبھی آنکھ بھی دکھانی پڑتی ہے. علماء کی سخت ضرورت ہے امت کو. اب تو پرابلم ایک یہ ہو گیا کہ اب آئندہ تو میرے خیال میں اب علماء، اچھے علماء نہیں ملیں گے امت کو شاید. اس کی وجہ سوشل میڈیا، میرے ایک قیاس ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون لگا ہوا ہے، تقریباً اب اس میں خوار ہو گئے. اس لیے وہ سبق کی طرف توجہ کم، بیچارے ان چکروں میں پڑے ہوتے. تو کیا یہ دینی طبقہ، کیا دنیاوی طبقہ. تو اب آپ کا کام اس میں اور بڑھ گیا کہ آپ اس لیے نہیں کہ مجھے تنخواہ ملتی ہے اس لیے کام نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ میرا دین ہے، میرا اسلام ہے، اب میرے رب کو راضی کرنے والا کام ہے، اس لیے کرنا ہے. دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے کہ جس کی ہر جامعہ کو ضرورت ہے اور ہر جامعہ کی اس کو ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو سنیت کی بنیاد پر ہے. اس میں کوئی رنگ، نسل، قوم وغیرہ کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں. تو یوں الحمدللہ آج 200 ممالک میں دعوت اسلامی کا پیغام پہنچ گیا ہے اور پتہ نہیں کتنے لاکھ یا کتنے کروڑ مسلمان اس سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ وابستہ ہیں. سنیت کا رشتہ ہے ہمارا الحمدللہ، اسلام کا رشتہ ہے. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی بھائی.